الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في كتابه الحكيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، ہمارے ہفتہ وار پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس پروگرام میں ہم درس قرآن میں قرآن مجید کے مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے جو لیسنز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کی لائیو کالز لی جاتی ہیں، آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اس پروگرام میں آج کا موضوع دعا ہے۔ ہم ہر روز 5 مرتبہ فرض نماز ادا کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور جب کبھی مشکل پیش آتی ہے تو ان اوقات کے علاوہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، وقال ربکم، اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ یہ پروگرام جہاں آپ کے لیے قرآن کے مفاہیم کو بیان کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ چینل آپ کو تعلیم کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے تاکہ آپ تک اسلام کی اصل تعلیمات پہنچائی جا سکیں۔ دعا عربی زبان میں التجا کو کہتے ہیں، پکار کو کہتے ہیں، عاجزی کے ساتھ کسی کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا تاکہ وہ عرض قبول ہو سکے۔ قرآن مجید میں دعا 90 مرتبہ استعمال ہوا، 90 ٹائم یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور حدیث پاک میں ہزاروں مرتبہ، جس کی ابھی تک گنتی صحیح طریقے سے نہیں کی جا سکی۔ قرآن مجید کے حوالے سے دعا کے جو معانی ہیں ان میں ایک معنی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت سورہ غافر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ دعا کا معنی یہاں پر عبادت ہے۔ دعا کا معنی کسی کا نام رکھنا بھی ہے۔ سورہ نور کے اندر ارشاد ہے کہ جب کفار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ناموں سے پکارتے تھے جس طرح وہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو پکارتے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں منع فرمایا، اور سورہ نور آیت نمبر 63 کے اندر ارشاد ہوا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح مت پکارو نام لے کر جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ دعا کا معنی استعانت اور استغاثہ بھی ہے، مدد طلب کرنے کے معنی میں، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوا، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ، جب تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے
یا قیامت آ جائے تو پھر تم اللہ کے علاوہ کس سے مدد طلب کرو گے؟ تو دعا کا معنی یہاں پر مدد طلب کرنا ہے۔ ایک دعا کا معنی سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 کے اندر ارشاد ہوا، جب قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گائے کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کیے، تو ایک مقام پر انہوں نے یہ بھی کہا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ گائے کیسی ہے۔ گویا کہ دعا سوال کے معنی میں بھی ہوا۔ ایک دعا کا معنی کسی چیز پر ابھارنا، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ یونس آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے حصول کے لیے ابھارتا ہے، تمہیں انگیخت دیتا ہے، اس طرف تمہیں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک دعا کا معنی ندا بھی ہے۔ ندا قرآن مجید میں سورہ نمل کے اندر بھی ارشاد ہے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور تم نہیں سنا سکتے اپنی پکار کسی بہرے کو۔ ایک دعا کا معنی عذاب اور عقوبت بھی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ دعا کا معنی عذاب اور عقوبت۔ ہاں، قرآن نے دعا کو عذاب کے معنی میں بھی استعمال کیا، تدعو من ادبر وتولی، کہ تم انہیں ہلاکت کی طرف بلاتے ہو جو منہ پھیر جائے، جو پیٹھ پھیر جائے۔ اور جب دعا کے ساتھ الا استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہلاکت کی دعا کرنا، بد دعا کرنا کسی کے لیے۔ اسی طرح دعا کا معنی خواہش کرنا ہے، جیسا کہ سورہ یاسین میں ارشاد ہوا آیت نمبر 57 میں، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اہل جنت میں جو بھی خواہش کریں گے اللہ رب العزت انہیں عطا فرما دیں گے۔ اور دعا کا معنی کلام کرنا بھی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، سورہ اعراف آیت نمبر 5، اور ان کی بات اس وقت کچھ نہ تھی جب ان کے پاس ہمارا عذاب پہنچا۔ اسی طرح دعا کا معنی طلب کرنا، دعا کا معنی دعوت بھی ہے، بے شمار معنی ہیں دعا کے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو علم کا منبع قرار دیا۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ دعا 90 مرتبہ استعمال ہوا قرآن مجید میں اور مختلف معنی میں، اور دعا کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرے، عاجزی کے ساتھ، التجا کے ساتھ عرض کرے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں، تو میری دعا کو قبول کر لے۔ یاد رکھیے کہ الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح انسان کا مغز نکال دیا جائے تو انسان بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگر عبادت سے، نماز سے، اعمال سے دعا نکال دی جائے تو وہ اعمال، وہ نماز، وہ سارے کام بے معنی ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ دعا کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو صدق اور اخلاص کے ساتھ پکارے۔ ایسا نہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہو، دھیان کسی اور طرف ہو اور پھر وہ اللہ کو پکار رہا ہو۔
اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتے جو غافل دل سے اللہ کو پکارتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ جب وہ دعا کرے تو دعا میں اچھے اعمال کی طلب مانگے۔ کسی گناہ کے لیے دعا نہ کرے کہ یا اللہ میں ڈاکہ ڈالتا ہوں تو مجھے ڈاکے میں کامیاب کر دے، یا اللہ میں کسی کا دل دکھاتا ہوں، میں کسی کو نیچا دکھاتا ہوں، مجھے اس میں کامیاب کر دے، یا اللہ میں ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہوں رزق کے حصول کے لیے، مجھے اس میں کامیاب کر دے۔ تو جب بھی دعا مانگے تو وہ نیکی کی طلب ہو، نہ کہ گناہ کی طلب ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اسے یہ یقین ہو کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور پھر حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھ پر یقین کرتے ہوئے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ اور اگر کوئی ایسے ہی چلے ایک روایت پوری کر لیتے ہیں کہ رب سے دعا کر لی، جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو ہم روایت پوری کرنے جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو ہم میں سے دعا اس یقین سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مرنے والے کو بخش دے، اسے اپنی مغفرت عطا فرمائے۔ کسی کو مشکل میں دیکھیں، اس کے لیے ہم دل سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما دے۔ ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، ہم نے تو صدقے دل کے ساتھ دعا کرنی ہے، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نہ ہماری جیب سے کچھ جاتا ہے، نہ ہمارے گھر سے کچھ جاتا ہے۔ تو کم از کم انسان کو دعا کے معاملے میں سخی ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ دعا کرے کسی کے لیے کھلے دل کے ساتھ دعا کرے، اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے، اس کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ جب وہ دعا شروع کرے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے دعا کا آغاز کرے، اور اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر اپنی حاجت پیش کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے، اور حاجت پیش کرنے کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اور پھر حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجے۔ دوسری جو شرط ہے دعا کی قبولیت کی، وہ یہ کہ عاجزی اختیار کرے۔ دعا کی قبولیت میں عاجزی شرط ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان اوقات کا انتخاب کرے جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، مثلا صبح تہجد کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، جب روزہ افطار ہوتا ہے اس وقت، خطبہ جو جمعہ کا ہے، جو دو خطبوں کے درمیان تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ عصر سے لے کر مغرب تک یہ وقت ہے۔ تو یہ اوقات ہیں جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر دعا میں اللہ رب العزت کے اسماء کو بیان کرے، یا اللہ تو قادر ہے اردو زبان میں، اور عربی میں انت مالک کل شیء، انت القادر، انت الحی القیوم، انت الرازق،
یا اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، تو قادر ہے، تو ہر ایک کو رزق دینے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ذلتوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ انت الغفور، انت الرحیم، انت الرحمن، تو گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، تو انتہائی مہربان ہے، تو رحم فرمانے والا ہے۔ تو دعا میں ان اسماء اور صفات کا ذکر کرے کہ جن سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے انسان کی طرف، مثلا رحمان، رحیم، غفار، غفار الذنوب، گناہوں کو ڈھانپنے والا، یا ستار، گناہوں کو ڈھانپنے والا، ان اسماء اور صفات کا ذکر کرے۔ اسی طریقے سے اس نے کوئی نیک عمل کیا ہے تو نیک عمل کا وسیلہ پیش کرے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت اس نے کی ہے تو ماں باپ کی خدمت کا وسیلہ پیش کرے، یہ نیک عمل ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا احساس اور شعور دل میں رکھو، اللہ کی محبت دل میں رکھو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو۔ ماں باپ کی خدمت، فرما برداری، یہ وسیلہ ہے، اور اس وسیلے سے جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ کسی یتیم کی کفالت، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ کسی چیریٹی کے ساتھ مل کر کام کرنا، اس کی خدمت کرنا تاکہ وہ مستحقین تک آپ کے خیرات، صدقات، زکوٰۃ کو پہنچائے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ مسجد کو تعمیر کرنا، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہے کہ جب انہوں نے مسجد تعمیر کر لی تو مسجد تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے پھر رب سے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے اس عمل کو قبول فرما لے، تو دعاؤں کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور یہ کعبہ مکرمہ کو تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ میں نے اور میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ مل کر یہ کام کیا، مسجد بنائی۔ اور پھر یہ بھی ساتھ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے، ذی شان، محترم، مکرم، کہ جو ان میں تیری آیات کو تلاوت کرے، حکمت کو بیان کرے، ان کے دلوں کو پاک کرے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ، جو نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے، نبوت کی اور تیرا پیغام پہنچانے کی، یہ نعمت میری نسلوں کو بھی منتقل کر دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال لا ینال عہد الظالمین، یقیناً جو نعمت میں نے تمہیں عطا کی ہے اے ابراہیم علیہ السلام، وہ تمہاری نسلوں کو اور تمہاری ذریت میں منتقل ہوگی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان میں کوئی شرک کا مرتکب نہ ہو۔ گویا کہ نیک عمل یہ ضمانت ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ اور پھر دعا کی قبولیت میں شرط یہ ہے کہ حرام رزق سے اجتناب کیا جائے۔ جو پیٹ حرام رزق کے ساتھ ہو، جو جسم اور جس خون میں حرام کا لقمہ دوڑ رہا ہو، اگر انسان وہ دعا کرے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ انسان نے حلال رزق کھایا ہو اور پھر عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کی ہو تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو محبوب رکھتا ہے، جن چیزوں سے پیار کرتا ہے، ان میں ایک دعا بھی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے کہ جب بندہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو دعا کرتا رہتا ہے
اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہتا ہے۔ ہاں، بعد کو یہ شکوہ ہوتا ہے یا بعد کے دل میں یہ ایک خیال آتا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان کا رزق بھی حلال ہے، عاجزی اختیار بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ دعا کسی حکمت کے پیش نظر قبول نہیں کی جاتی، کہ اگر وہ دعا قبول کر لی جائے تو ان کے لیے بہتر نہ ہو۔ اللہ رب العزت کسی حکمت اور مصلحت کے تحت ان کے حق میں ان کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک بندے کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اتنے زیادہ نیک اعمال تو نہ کیے تھے کہ اتنا ثواب مجھے عطا کیا جاتا، لیکن اتنا زیادہ اجر و ثواب مجھے عطا فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں یہ دعائیں کی تھیں اور ان دعاؤں کو کسی حکمت کے تحت قبول نہ کیا گیا تھا اس وقت، آج ان دعاؤں کو اجر و ثواب کی صورت میں تمہیں دیا جا رہا ہے۔ وہ بندہ اس وقت عرض کرے گا، یا اللہ، کاش میں نے اور بھی دعائیں مانگی ہوتی کہ مجھے قیامت میں اس کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا۔ اس لیے رب سے مانگنا ہے، یہ رب سے تعلق ہے انسان کا، کہ انسان اپنے دل میں رب سے مانگے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو چھپ کر، آہستہ آواز میں اور بلند آواز میں، گڑ گڑا کر۔ بلند آواز میں اس لیے تاکہ دوسروں کو بھی انگیخت ملے کہ ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے دل میں، تاکہ آپ کا اور رب کا تعلق جو ہر انسان کا ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اس تعلق میں مزید پختگی آ سکے۔ انسان کو دعا میں اس بچے کی طرح ہو جانا چاہیے جو اپنے ماں سے اپنی خواہش پوری کروا لیتا ہے، رو کر، ضد کرتے ہوئے، اور ضد بھی معصومانہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ، دعا مانگو، تو پھر رونا شروع کر دو، اور اگر رو نہیں سکتے تو پھر رونے والی شکل بنا لو، کیونکہ اللہ رب العزت کو رونے والے اور وہ چہرے پسند ہے کہ جن چہروں پر آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، آنسو روا دوا ہوتے ہیں۔ اور بچے کی خواہش ماں ضرور پوری کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کئی ہزار ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ کیوں نہ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرے گا۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں، اور آپ سب بھی یہ نیت کریں کہ دعا جس وقت بھی کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھنا ہے، تاکہ 24 گھنٹے ہم اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اور جب انسان دعا کے ذریعے اپنے رب سے تعلق اپنا پختہ کر لیتا ہے تو پھر رہنمائی اور روشنی، ہدایت کی نصیب ہوتی رہتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دعا کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، وہ اس زندگی میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور یہ بڑی محبوب دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی محبوب دعا ہے۔ ابھی ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد آپ کی کالز ہم لیں گے۔ آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہیں دعا کے متعلق آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ویلکم بیک محترم ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے دعا کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جو آیات اور جو معانی بیان کیے گئے ہیں ان کا فہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور پھر دعا کے لیے کون سی شرائط ہیں اور کن بنیاد پر دعا قبول ہوتی ہے اسے بیان کیا گیا۔ اب اس سیگمنٹ میں ہم وہ دعائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے ان دعاؤں کو آپ تک پہنچائیں گے۔ ایک بڑی محبوب دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور وہ سورہ بقرہ کے اندر میں نے پہلے بھی بیان کی، بڑی آسان دعا ہے، یاد کرنے میں بھی آسان ہے، اور وہ دعا یہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ حسنہ کا معنی اچھائی بھی ہے، اور حسنہ کا معنی کامیابی بھی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں کامیابی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ گویا کہ دارین کی اور دونوں جہانوں کی کامیابی ہمیں عطا فرما۔ اور اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے لیے حکم ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا ہمیشہ مانگا کرتے تھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یقیناً آپ کو یہ دعا یاد ہے، اور یہ آپ اپنی زندگی میں اپنی دعا کا حصہ بنائیں گے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام مسلم کی ایک اور روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی پرہیزگاری مانگتا ہوں، پاک دامنی مانگتا ہوں، والغنا، اور دل کی غنا مانگتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس دعا کے اندر سب کچھ آ گیا۔ ہدایت بھی اللہ سے مانگ لی، تقوی بھی مانگا، اور پھر پاک دامنی بھی مانگی۔ پاک دامنی وہ نعمت ہے جو اہل ایمان کو دی جاتی ہے۔ جو ایمان مانگتے ہیں انہیں پاک دامنی دی جاتی ہے، اور پاک دامنی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اہل ایمان کے اوپر۔ اگر زندگی میں پاک دامنی آ جائے تو زندگی خوشگوار، اگر خیالات میں پاک دامنی آ جائے، پاک ہو جائیں پاکیزہ خیالات، تو انسان کا عمل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، فقال یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف اقول حین اسأل ربی، میں کیا پیش کروں، کون سے کلمات ادا کروں جب میں اپنے رب سے مانگوں، جب میں اپنے رب سے دعا مانگوں تو میں کیسے کلمات ادا کروں؟ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل، اس وقت یہ عرض کیا کرو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ، یہ بڑے آسان سے کلمات ہیں، یاد کرنے میں آسان ہیں، اللہم، اے اللہ، اے میرے محبوب خدا جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو میری امیدوں کا مرکز ہے، جو میرے دل میں ہے، میری زندگی میں ہے، میری خیالات میں ہے، میرے ذہن میں ہے، ہر وقت میرے پیش نظر ہے وہ ذات، اس سے میں عرض کرتا ہوں، کیا عرض کرتا ہوں؟ اغفر لی، مجھے معاف فرما دے، ورحمنی، مجھے اپنی رحمتیں عطا فرما، وعافنی، مجھے صحت و عافیت عطا فرما، ورزقنی، مجھے رزق عطا فرما۔ تو یہ دعا جب انسان مانگتا ہے، اللہ رب العزت، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، تو یہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس دعا میں ایک تو مغفرت کا ذکر ہے، دوسرا رحمت کی طلب کا ذکر ہے، تیسرا صحت و عافیت کا ذکر ہے، اور چوتھا رزق کا ذکر ہے۔ اور یہ چاروں چیزیں انسان کو پوری زندگی ہر لمحہ مطلوب ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے مقامات کو بلند فرمائے، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بیمار تھے وہ، تو ہمارے ایک دوست نے، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو ہماری عمر بھی دے دے اور ہماری صحت بھی آپ کو دے دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ رب سے یہ کیوں نہیں مانگتے کہ یا اللہ مجھے بھی صحت عطا فرما اور ان کو بھی صحت عطا فرما۔ ہم نے مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ ہم نے کسی بندے سے نہیں مانگنا، ہم اس ذات سے مانگتے ہیں جس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، جس کے خزانے ہمیشہ کے لیے ہیں۔ وہ اگر کسی کو دے دے تو اس کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ ہم اس سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ جب مانگنا ہی ہے، اپنے لیے بھی صحت مانگو اور میرے لیے بھی عافیت مانگو۔ دعا میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہوتی ہے۔ ہم اگر کسی کے لیے دعا مانگیں کہ یا اللہ اسے رزق عطا فرما، اس کے حق میں قبول ہوگی، اللہ تعالی ہمارے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو صحت و عافیت عطا فرما، اللہ رب العزت والدین کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے گا اور ہمیں بھی صحت و عافیت کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ ہم جو دعا کسی کے لیے مانگتے ہیں، اللہ رب العزت وہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ جو دعا
کسی کے پیٹھ پیچھے کی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ الدعاء بظہر الغیب مستجاب، کسی کے پیٹھ پیچھے دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم کسی کو بتائے بغیر کسی کے لیے دعا کر دیں، اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے اور وہ ذات خوش ہو جاتی ہے جب ہم دعا میں ایثار کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ تو اہل ایمان دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بھائی کو رزق عطا فرما، یا اللہ میرے بھائی کو صحت و عافیت کی نعمت سے مالا مال کر دے، یا اللہ میرے بیٹے کو، میرے بھتیجے کو، میرے بھانجے کو امتحان میں کامیابی عطا فرما، اس کے کاروبار کو پھیلا دے، برکت عطا فرما۔ اور اس کو بتائے بغیر جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور فرشتوں میں اس خوشی کو ظاہر فرما دیتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ فلاں کے لیے بتائے بغیر دعا کر رہا ہے۔ تو کبھی کبھار ہمیں کسی کو بتائے بغیر بھی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو اور خوشی بھی حاصل ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اور اس کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے، امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرے دینی معاملات کو درست فرما دے، الذی هو عصمت امری، جو کہ میرے تمام معاملات کے محافظ ہے، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ، اور میری دنیاوی معاملات کو بھی درست فرما دے، الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، یہ دنیا، یہ دنیاوی امور اور معاملات، اس میں میری زندگی ہے، زندگی گزارنے کے اسباب ہیں۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اور پھر میری آخرت کو بھی بہتر کر دے، الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور آخرت میں مجھے لوٹ کر جانا ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میری زندگی کو میرے لیے خیر کے معاملات میں زیادہ کر دے، کہ میری زندگی زیادہ تر خیر کے کاموں میں گزرے۔ یہ ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میری زندگی خیر کے کاموں میں گزرے، بہتر کاموں میں گزرے۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور موت کو میرے لیے راحت بنا دے تاکہ میں شر سے محفوظ رہ سکوں۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس میں پہلی چیز درود پاک ہے کہ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم، یا پھر آخر میں وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، دعا کے اول و آخر درود پاک پڑھنے سے دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں آخری جو حدیث ذکر کرتے ہیں
وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو جملے ایسے ہیں جو زبان پر ادائیگی میں بہت آسان ہے، کہ اگر انسان ان کو ادا کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ اور کل جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان کے اعمال کا وزن تولا جائے گا، اور ان دو جملوں کو انسان کے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا اور پھر میزان پر تولا جائے گا تو انسان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ اور پھر یہ دو کلمے، دو جملے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو جملے، کلمہ کا معنی یہاں پر دو جملے کیا گیا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پر ادائیگی میں بہت آسان ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، اور کل جب قیامت کا دن ہوگا تو نامہ اعمال میں اس کو رکھ کر میزان پہ تولا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حبیبتان الی الرحمن، اور یہ اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وہ کون سے دو کلمے ہیں؟ یہ وہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، و بحمدہ، اور اسی کی تعریف ہے، سبحان اللہ العظیم، اور پاک ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے، وہ عظمتوں والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت پسند ہیں۔ جو انسان ان کلمات کو ادا کر کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیے کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ بس جلدی میرا یہ کام کر دے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک شخص نے دعا میں جلدی کر دی، اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول نہ کیا۔ ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے، ایک کال ہے، ہم اس کو لیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ٹھیک؟ جی اللہ کا کرم، اس کا احسان، آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ میں نے خواب میں پوچھنا تھا، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو جی آپ بات کیجئے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، اور اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ آواز نہیں آ رہی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کیجئے، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں۔ اچھا، میں نے خواب کا پوچھنا، میرا سسر فوت ہوا تو وہ نا مجھے چیک دے دیا، کہتا کہ میں آپ کا مکان وک گیا، وہ کہ پیسے آپ کے اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ خواب میں دے رہے، اس کا بتا دینا۔ جی سوال یہ ہے کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ انہیں پیسے دیے جا رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر خواب میں پیسے دیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھلائی حاصل ہوگی۔ بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق ملے گی، چونکہ پیسہ جو ہے وہ نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور بالخصوص جب آپ کا کوئی عزیز اور قریبی آپ کو خواب میں ملے، آپ سے ملاقات کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیک کام کریں اور صدقہ کریں۔ تو پیسے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو جو مال عطا فرمائے، جو آپ کو بہتر چیز عطا کرے آپ کی زندگی میں، آپ اسے دوسروں میں بھی تقسیم کریں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا خواب ہے،
آپ کو جو بھلائی ملے اور جو اللہ کی طرف سے رحمت اور انعام ملے، آپ اسے اپنی ذات پر بھی خرچ کریں اور اپنے غریب رشتہ داروں میں اور دوسروں میں بھی اس کو تقسیم کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر اور دوسروں میں خیر کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا سوال سے پہلے کہ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے دعا کی قبولیت میں، کیونکہ جب انسان دعا کی قبولیت میں جلد بازی کرتا ہے، آیا اور جلدی جلدی کہہ دیا کہ یا اللہ بس مجھے نوکری چاہیے، مجھے کاروبار میں ترقی چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، بس نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ وضو کر کے 2 نفل ادا کرے۔ جب کوئی مصیبت پیش آ جائے، وضو کرے، مصلی بچھائے، بیٹھ جائے، 2 نفل ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، پھر اپنی حاجت پیش کرے، بڑی دل کی تسلی کے ساتھ عرض کرے، رونے والی شکل بنائے اور پھر عرض کرے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو مجھے عطا فرمانے والا ہے، تیرے علاوہ اور مجھے کون خیر عطا فرمائے گا۔ مجھے اس نیک انسان کا واقعہ یاد آتا ہے جو کعبہ کے اندر اللہ سے بار بار مانگ رہا تھا اور کئی سالوں سے مانگ رہا تھا۔ کسی نے کہا ایک ہی دعا کئی سالوں سے مانگ رہے ہو، دعا قبول نہیں ہوتی، کسی اور سے جا کے مانگو۔ تو اس نے تڑپ کر کہا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور کون سا ایسا در ہے کہ جس در پہ جا کے مانگو تو میری دعا قبول ہو جائے؟ یہی در ہے، جس در پہ انسان بیٹھ جاتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، دعا کا عمل ایسے ہے کہ جیسے ہم یہ جو نلکا ہوتا ہے، ہم نلکے سے پانی نکالتے رہتے ہیں تو پانی نکلتا رہتا ہے، ہیڈ پمپ جو ہوتا ہے، اور جب ہم اس سے پانی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں تو پانی نیچے بیٹھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ پھر کسی وقت ضرورت پیش آتی ہے پانی کی تو ہم اس کو استعمال میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر نہ جانے کتنی دیر لگ جاتی ہے پانی نکالنے میں۔ جب انسان رب سے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے دل کی زمین کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو دل کی زمین ہے، اس کا جو پانی ہے، اس کو ہم خشک نہ ہونے دیں، اس نلکے کو استعمال کرتے رہیں، دعا کو استعمال کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے محبت کا اظہار کرے، ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اب دیکھیے کہ جب اللہ کی یاد کے بارے میں آیات بیان کی گئی تو اس میں صرف مردوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ عورتوں کو بھی ساتھ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اور پھر والمستغفرین بالاسحار، اہل ایمان کی نشانی یہ بھی بیان کی کہ سحری کے وقت اللہ کو یاد کرنے والے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمیں ابھی سے یہ عہد کرنا ہے ہم سب کو کہ ہم صرف اللہ سے مانگیں گے، اور یاد رکھیے دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، کسی اور سے مانگی نہیں جاتی۔ کوئی بھی دعاؤں کو سننے والا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ ہی ہمارا خالق ہے،
عقیدے کی درستگی ضروری ہے. کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. یہ اسلامی عقیدہ ہے اور اس کی تصحیح اور درستگی چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہاں، دعا قبول ہوتی کب ہے کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، سچے دل کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اور پھر دل کے خشوع کے ساتھ دعا کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اور اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں ہوتا، پھر جو بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اس دنیا میں قبول فرما لیں یا آخرت میں اس کا اجر و ثواب اسے عطا فرما دیں، یہ اس مالک کی مرضی ہے. دعا کا عمل جاری رکھنا چاہیے. جب بھی دعا مانگیں اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر دعا کریں. کھانا کھاتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کریں، اور کھانے کے بعد پھر سب مل کر دعا کریں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے کہ تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا. اے بار الہ ہمیں اہل اسلام میں سے کر دے، فرما بردار لوگوں میں سے کر دے. اور بچوں کو یہ سکھائیں ہم دعا کر کے، اور اس کے معنی بھی بتائے جائیں، انگریزی میں، اردو میں، پنجابی میں، جس زبان میں آپ یوز ٹو ہیں اس کے معنی اپنے بچوں کو بتائے جائیں، تاکہ بچے بچپن ہی سے دعا کرنا سیکھ لیں. جب ماں باپ اپنے بچوں کو اس عمل کی ترغیب دیں گے تو بچے پوری زندگی رب سے مانگیں گے، کسی اور سے نہ مانگیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله